گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہوں پہ قائم رہنا، گناہوں پہ ڈٹ جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ وہ ہم کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق اللہ حیثما کنت، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اے آدم کے بیٹے، جہاں پر بھی ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، تنہائیوں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے، اس کے فوراً بعد نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن وہ ہوتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے رب سے یوں ڈرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ ڈر رہا ہے کسی وقت بھی وہ پہاڑ اس پر گرے گا، اس کا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ ذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَفَعَلَ بِيَدِهِ هَكَذَا، جبکہ ایک فاجر، ایک گنہگار، ایک خطا کار، اپنے رب کا نافرمان گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے یوں کیا، مکھی اڑ گئی، اسے کوئی احساس ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی نحوست، گناہوں کی قباحت، گناہوں کی وجہ سے جو بربادیاں ہیں اسے اس کا احساس ہی نہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ و صحابیات، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر ایمان ایسا لاؤ گے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے، صحابیات لے کر آئیں، تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگے۔ ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے بحیثیت انسان۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی کمی بیشی ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد ان کے دل کے اندر جو اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، وہ ایک ایسا مثالی خوف تھا جس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک صحابیہ جس کا نک نیم غامدیہ ہے، اس سے جب گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، کاش کہ دنیا کے اندر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، آخرت کی اذیتیں ہولناکیاں بہت سخت ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتی، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حج لگائیے تاکہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے جاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گارڈین کو کہا، اسے گھر لے جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا، پھر وہ صحابیہ آئی، نبی علیہ السلام نے کہا ابھی تو یہ شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جاؤ اسے واپس لے جاؤ، جب کھانا کھانا شروع کر دے گا تب آنا۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد وہ آئی۔ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، تصورات کی دنیا میں جائیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس گناہ پر رب تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہو، وہی گناہ لے کر میں حضور کی مجلس میں جاؤں، لوگوں کے سامنے اپنا گناہ بیان کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، جو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتا ہو، جو حساب و کتاب سے ڈرتا ہو، جسے پتہ ہو جنت اور جہنم کا، جسے آخرت کی فکر ہو،
اسے گناہ ستاتے ہیں، اسے گناہ سونے نہیں دیتے، اسے گناہ چین نہیں لینے دیتے۔ آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن احساس تک نہیں ہوتا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بالکل نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بچہ جننے کے بعد بھی آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا لے جاؤ، اس پر زنا کی حد لگا دو۔ صحابہ کرام لے گئے، پتھر برسنے لگے۔ ایک پتھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا، وہ پتھر اس عورت کے سر پہ لگا، خون کے چھینٹے نکلے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پہ وہ چھینٹے جا پڑے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کلمات کہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی کہ خالد نے اس عورت کے بارے میں یہ کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبتاً لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ اے خالد، تم کس منہ سے اس عورت کے بارے میں بات کرتے ہو؟ اس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا تھا، اس نے اتنی سچی سچی توبہ کی ہے، اتنا للہیت، اتنا اخلاص تھا اس کی توبہ کے اندر۔ اگر مدینہ کے باسیوں میں، مدینہ کے بسنے والے 70 گھروں میں 70 گناہ گاروں کو وہ توبہ دے دی جائے پھر بھی وہ توبہ بڑی ہے، تم کیسے بات کرتے؟ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے کہا، لوگوں سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ ہم ہیں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ آئیے آپ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سنیے، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر لیجئے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، جنت جن کا ٹھکانہ ہے، جن کے رب تعالیٰ نے درجات اتنے بلند کیے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ 100 مرة، کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھتے تو نبی علیہ السلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وَتُوب عَلَيَّ، میری توبہ قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، تو ہی مہربان ہے۔ آج کا انسان اتنا نڈر ہو چکا ہے، جس نبی کے نام کے کلمے پڑھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو 100 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، وَتُوب عَلَيَّ، اے میرے مالک میری توبہ قبول کر لے، تیرے سامنے اشک ندامت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے التجائیں کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وَتُوب عَلَيَّ، میری توبہ قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ لیکن افسوس، آج نبی کے نام کے کلمے پڑھنے والے، محبت رسول کے دعوے کرنے والے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے اپنے 5-6 فٹ کے قد کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں، چہرے پہ داغ تو نظر آتا ہے، لیکن شریعت کے آئینے کے سامنے کھڑا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کسے کہتے ہیں، غلطیاں کسے کہتے ہیں۔ چہرے پہ داغ دبا نظر آئے فوراً صاف کرتے ہیں، کریکٹروں کے داغ پہ جو داغ دبے ہیں، جو دن رات میں، چال چلن میں، شکل و صورت میں، وضاقتہ میں، دوست احباب میں کتنی غلطیاں ہیں، وہ گناہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو بھائیو، صبح کو بولا شام کو گر آ جائے اسے بولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں اپنے روٹھے رب کو منا لینا چاہیے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے، جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا۔